الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، آج ایک بیان سننے کا اتفاق ہوا جس میں علامہ کوکب نورانی نے سیدنا و مرشدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات بیان کی کہ کعبہ مکرمہ سیدنا عبد القادر جیلانی کی زیارت کے لیے آیا، تو اس پر تمسخر اڑاتے ہوئے مرزا جہلوی صاحب نے جواب دیا کہ یہ کہانی شریف ہے، خانہ کعبہ کو کیا ضرورت ہے کہ کسی کی زیارت کے لیے آئے۔ آئیے پہلے آپ اس کی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، اس کے بعد ہم عرض کرتے ہیں۔ دل میں تڑپتی جس دن قافلہ جانا، میں چھت پہ چڑھ گیا، سامنے قافلہ جا رہا تھا، میں دیکھتا رہا کہ یہ لوگ جائیں گے، کعبہ دیکھیں گے، طواف کریں گے، حجر اسود کا بوسہ لیں گے، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھیں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے، منا مزدلفہ عرفات جائیں گے، روضہ رسول دیکھیں گے۔ فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے، قافلہ نظر آ رہا تھا، پھر ان کی دھول، میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ فرماتے ہیں میں نے آنکھیں صاف کی تو اب میرے سامنے قافلہ یا اس کی دھول نہیں تھی، کعبہ میرے سامنے تھا۔ اللہ نے گویا کیا فرمایا، تو عبد القادر ہے، میں القادر۔ القادر کے معنی جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو عبد القادر ہے، میں القادر ہوں۔ تو نے آنا چاہا، ماں نے آنے نہیں دیا، مگر تو پیارا ہے، تو نے خواہش کی ہے، میں القادر ہوں۔ تو کعبے نہیں آیا، میں کعبے کو تیرے پاس بھیج دیتا ہوں۔ فرماتے میں نے سارا منظر وہیں سے دیکھا، یہ اس وقت کی شان ہے، ابھی کم سن ہے، ابھی پھر وہ وقت بھی آیا جب آپ غوثیت کے مقام پر فائز ہوئے، فرمایا کعبہ میرے حجرے کا طواف کرتا ہے۔ کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ خانہ کعبہ خود ان کی زیارت کے لیے جاتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ کہانی شریف ہے جی، خانہ کعبے کو کیا ضرورت ہے کسی کی زیارت کرنے کی؟ جی ناظرین و سامعین ذی محتشم، آپ نے خود دیکھا اور سنا کہ کس طرح مرزا جہلوی اولیاء اللہ کا تمسخر اڑا رہا ہے۔ ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ خانہ کعبہ شریف کا بعض اولیاء اللہ رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زیارت کو جانا کرامت کی طور پر جائز ہے۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، فقہا رحمت اللہ تعالی علیہم نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ چنانچہ امام حسکفی رحمت اللہ تعالی علیہ متوفی 1088 ہجری، آپ فرماتے ہیں در مختار میں کہ مفتی جن و انس امام نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ سے دریافت کیا گیا کہ سنا ہے خانہ کعبہ اولیاء اللہ رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زیارت کو جاتا ہے، کیا یہ کہنا شرعاً جائز ہے؟ تو امام نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ خرق العادت کرامات کے طور پر اولیاء اللہ کے لیے اہل سنت کے نزدیک جائز ہے۔ بحوالہ در مختار کتاب الطلاق صفحہ نمبر 253۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے، تفسیر روح المعانی، اس کا جلد نمبر 13 ہے اور پارہ نمبر اس کا 23، اس میں اس کے صفحہ نمبر 14 پر سید محمود آلوسی، مفتی بغداد سید محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ بعض اولیاء اللہ کی زیارت کو جاتا ہے اور یہ اہل سنت کے نزدیک جائز ہے۔ بحوالہ تفسیر روح المعانی جلد نمبر 13 اور پارہ نمبر 23 صفحہ نمبر 14 پر یہ روایت موجود ہے۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، اسی طرح امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی
کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کا طواف بیت اللہ کرتا ہے، بحوالہ احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 450۔ ناظرین و سامعین عزیز محتشم، اسی طرح مشہور دیوبندی عالم محمد زکریا کاندھلوی لکھتے ہیں کہ بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ خود کعبہ ان کی زیارت کو جاتا ہے، بحوالہ فضائل حج صفحہ نمبر 93 دارالاشاعت۔ ناظرین و سامعین عزیز محتشم، ان تمام حوالہ جات سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں اور صاف ظاہر ہو گئی کہ کعبہ مکرمہ بعض اولیاء اللہ کی دربار میں ان کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ تو یہ سیدنا حضرت غوث عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو غوثوں کے غوث ہے، جن کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضور غوث آدم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں امام مہدی تک آنے والے تمام غوثوں کے غوث اور تمام اولیاء اللہ کے سردار ہے، اور ان کی گردن پر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قدم پاک ہے۔ تو ناظرین محترم، اس مرزا جہلمی کو چاہیے کہ اولیاء اللہ کی تمسخر اڑانا چھوڑے اور کسی اللہ والے کی دامن کرم سے وابستہ ہو جائے۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔